تخلیق کی منزل۔ تخلیق کی منزل یعنی گول آف کریشن کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والے نے کیوں موجودہ دنیا کو پیدا کیا، اس تخلیقی عمل کا مقصد کیا ہے، اور یہ تخلیقی سفر آخر کار کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ قرآن اور انسانی تاریخ کے مطالعے سے اس کا جو جواب معلوم ہوتا ہے اس کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ تخلیق کا مرکزی کردار انسان ہے، اور تخلیق کی منزل جنت یعنی پیراڈائز ہے، جو کہ انسان کے لیے معیاری دنیا یعنی آئیڈیل ورلڈ ہے۔ آغاز سے اختتام تک یہ ایک لمبا سفر ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور آخر کار وہ ابدی جنت تک پہنچتا ہے۔ آخری دور کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ نمبر 14 آیت 48، یعنی جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس تبدل یعنی چینج کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو بدل کر وہ دنیا بنائی جائے گی جس کو قرآن میں آخرت کی دنیا کہا گیا ہے۔ دوسری دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی۔ موجودہ دنیا میں صالح اور غیر صالح دونوں ملی جلی حالت میں آباد ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یہاں ہمیشہ وہ غیر مطلوب صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو منفی طور پر پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اگلی دنیا میں دونوں قسم کے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین ایک اور زمین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ اس واقعے کو زبور اور قرآن دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ نمبر 21 آیت 105۔ موجودہ زبور میں یہ حوالہ ان الفاظ میں موجود ہے، بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خدا کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ For evil doers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. The seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Psalms chapter 37 verse 9 and 28 to 29۔ یہ وارثین ساری نسل انسانی کے صالح افراد ہوں گے، جن میں امت محمدی کے صالح افراد بھی شامل ہیں۔ الرسالہ جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 7۔